رہا ہے, یہ کتنا بڑا بہانہ بنایا جاتا ہے جو آپ کے ذہن میں بھی ڈال دیا علماء نے کہ جی وہ کہتے ہیں جی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, خود قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں. مجھے بتائیں قرآن و حدیث خود کون پڑھ رہا ہے؟ اگر ایک بریلوی امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری کا ترجمہ اٹھا کے کنز الایمان پڑھ رہا ہے تو وہ خود کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو احمد بریلوی صاحب سے پڑھ رہا ہے قرآن. صحیح. آپ کے بزرگوں کے بزرگوں کے بزرگوں سے پڑھ رہے ہیں یار. احمد بریلوی سے بہتر کو قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ کوئی بریلوی مانے گا؟ تو میں جب احمد بریلوی صاحب نے میری زبان میں ترجمہ کر دیا, اب یہ تو نہ آپ کہ ہمیں اردو نہیں آتی ہے, شاید آپ سے زیادہ ہی آتی ہو, میری زبان میں احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کر دیا تو میں تو احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہوں یار. میں مطلب خود تو پڑھ ہی نہیں رہا. یہ کتنا بڑا الزام ہے. وہ جی عربی سیکھے, ہم کب کہہ رہے ہیں عربی سیکھے؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا لوگوں کو عربی سیکھے. ہم کہتے ہیں ویل انوینٹ نہ کرے. کوئی بریلوی ہے احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے, پیر کرم شاہ صاحب کا پڑھ لے. کوئی دیوبندی ہے اشری تھانوی صاحب کا پڑھ لے, شبیر احمد عثمانی صاحب کا پڑھ لے. کوئی اہل حدیث ہے وہ جونا گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے. اہل تشیع ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے. اور اگر کوئی کچھ بھی نہیں میری طرح تو وہ مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے. ٹھیک ہے جی, فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ پڑھ لے, تو کسی کا پڑھ لے. اور آپ سارے ترجمے, میں نے تو ایک پورا لیکچر مسئلہ 170 ریکارڈ کرا دیا جس میں میں نے ٹیسٹ کیس کے طور پہ 8 ترجمے لے کے ان کے ترجمے بتائے ہیں کہ ترجموں میں کوئی فرق نہیں ہے. الفاظ کے چناؤ میں تو فرق ہو سکتا ہے. میں 10 MA انگلش لوگوں کو ایک اردو میں مضمون دوں اور کہوں گی اس کی انگریزی کرو, تو کیا 10 کے 10 ایک طرح کے الفاظ سے کریں گے؟ لیکن تھیم ایک ہی ہوگی. بسم اللہ کو اگر کوئی اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے اور کوئی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اللہ کے نام سے شروع, تو سارے اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہوں گے, شیطان کے نام سے نہیں کوئی شروع کر رہا ہوگا. الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے, تھیم ایک ہی ہوگی. تو علماء سے ہی پڑھیں جی, علماء سے پوچھ کے چلیں, لیکن علماء سے یہ نہ پوچھیں کہ حضرت صاحب آپ کی کیا رائے ہے. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بتائیے کتاب اللہ اور سنت میں کیا لکھا ہوا ہے, اور ان سے کہیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ جو بخاری مسلم کے ترجمے کیے ہیں یہ پیسے کمانے کے لیے کیے ہیں یا پبلک کے لیے کیے ہیں؟ تو کہیں گے پبلک کے لیے. تو ان کو کہ پھر آپ ہمیں بس وہ ترجمے بتا دیں کس دکان سے ملتے ہیں, ہم آپ کے استادوں سے بخاری مسلم پڑھ رہے ہیں. ڈائریکٹ نہ پڑھے. ڈائریکٹ کون پڑھ رہا ہے؟ پوری انہوں نے شرح بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور شرح بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے, شر بھی اس میں ڈالا ہوا ہوتا ہے, اور وہ فوائد وہ فے ڈالا ہوتا ہے نا نیچے. میں کہتا ہوں بعض اوقات وہ فے ہوتا ہے فساد کے لیے, کہ حدیث کے بالکل اپوزٹ اس کی وہ نیچے تفسیر کی ہوتی ہے فے ڈال کے. فائدہ وہ فے فائدے والا نہیں ہوتا, فساد والا ہوتا ہے. تو آپ علماء سے ہی پوچھیں, نہیں پوچھ کے چلیں, لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی اپنی ذاتی کوئی اپنی رائے نہ بتانا. ہم آپ کو اپنا نبوی بھائی سمجھتے ہیں, یعنی نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. پیر بھائی ہوتا ہے نا, میں نے ایک ٹرم ایجاد کی ہے نبوی بھائی. تو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سارے ہمارے نبوی بھائی ہیں, محمدی بھائی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسے کہ آپ ہمیں بتائیں بزرگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات لکھی ہے. یہ نہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, علماء نے سمجھ لیا ہے, نہیں. کتاب اللہ اور سنت کی دلیل کے ساتھ. قرآن میں حکم ہے سورہ الانبیاء کے اندر, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو. ہم کب کہتے ہیں کہ علماء کو چھوڑے؟ ہم کہتے ہیں کہ علماء چھوڑو نا, پڑھو انہوں کہ بھی گل کولوں پہ کرتے ہیں اور کہ بھئی کتاب و سنت ہی گل کر رہے ہیں. تو آپ یہ انشاءاللہ تجربہ کر کے دیکھیں نا. آپ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب بڑی مہربانی, تھینک یو, اور وہ تھینک یو نہیں کہیں گے, آپ کو تھینک دیو اٹھا کے بعد. آپ جب ان سے کہیں گے نا کہ کتاب و سنت سے بتائیں, آپ نے اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں بتانی, وہ ان کے آپ دیکھیں کہ یہ ماتھے پہ بل کیسے آنا شروع ہو جائے گا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ لوگ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. تو آپ علماء سے ہی پوچھیں, اور پھر علماء کو یہ بھی بات بتائیں کہ آپ بھی قرآن و سنت کے بڑے کوئی عالم نہیں ہیں, بہت بڑے, کیونکہ قرآن حکیم میں 1000 آیات ایسی ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر, جیولوجی کے اوپر, اسٹرانومی کے اوپر, ایمبریولوجی کے اوپر. اس میں تو معذرت کے ساتھ ہمارے پرانے بزرگوں کا بھی نالج بڑا کمزور تھا. امام محمد غزالی نے المتوفی 520 ہجری, انہوں نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے نا یہ زمین سے 5 گنا بڑا ہے. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. تو اگر میں اس میں بول دوں کہ سائنس کا جو ہمارے بچوں کو علم ہے, یہ شاید ہمارے اماموں کو بھی شاید نہیں, یقیناً نہیں تھا. ظاہر ہے اس وقت اس کے اندر کوئی اس طریقے سے آپ سمجھ لیں تحقیق نہیں ہوئی ہوئی تھی, ڈیٹیلز نہیں آئی ہوئی تھی. اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے
ایوولوشن کروائی ہے. تو جو سائنٹیفک علم ہے نا وہ تو آج ہمارا جو بچہ ہے اب آپ دیکھیں مطلب یہ ٹچ سکرین موبائل آپ کہیں کسی پرانے بزرگ کو اٹھائے نا اور اس کے ہاتھ میں آپ ٹچ سکرین موبائل دیں, ٹچ دے چھڑ دو میرا ٹھیپا موبائل نہیں چلا سکتے ہو. ایک کہتے ہیں بزرگوں کو بڑی طاقتیں ہوندیاں نے غیبی طاقتیں تے یہ وہ طاقت نال ذرا موبائل چلا کے دس دیں, ان کو بھی پتہ نہیں چلا سکے. ان کا تو دعویٰ ہے نا اللہ سکھا دیتا ہے تو اللہ سکھا دینا, چلا کے بتائیں نہیں چلا سکتے. آپ ان کو گاڑی پہ بٹھا دیں اور توکل کریں اور جیلم کے جو پل ہے نا اس کے اوپر سے گاڑی گزاریں اور آپ پیچھے دعائیں کریں سارے مل کے, آپ دیکھیں آپ کے بزرگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. سیدھا دریا آپ بھی گئے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تو ہم لے ڈوبیں گے, یہی ہوگا. تو یہ کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ اس وقت ایوولوشن نہیں تھی سائنس کے علم کے پوائنٹ آف ویو سے. تو سائنس کا علم جو ہے ظاہر ہے ہاں کتاب و سنت کے حوالے سے اکثر معاملات میں ان کا علم ہم سے زیادہ تھا, لیکن کئی معاملات میں نہیں بھی تھا. امام بخاری نے تو صحیح بخاری لکھی نا, میرے پاس تو 6 اماموں کی کتابیں موجود ہیں, اس سے بڑھ کر مکتبۃ شاملہ سافٹ ویئر ہے, 300 سے زیادہ حدیث کی کتابیں موجود ہیں. مجھے بتائیں کس امام کے پاس 300 حدیث کی کتابیں تھیں؟ ساری. ہمارے پاس تو کمبائنڈ فارم میں نالج ہے. تو یہ نالج ہمارے پاس زیادہ ہے اور علم ہمارے پاس زیادہ ہے, لیکن احترام ان کا ہے کہ محنت ان کی ہے جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا. اس میں ان کی کوئی تنقیص نہیں ہے. کئی صحابہ ہم کو حدیث نہیں پتا تھی, وقت کے ساتھ پتا چل گئی. یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے. بخاری مسلم دونوں میں کہ حضرت حسان ابن ثابت جب مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے نعت, حضرت عمر اپنے دور میں وہاں سے گزرے, انہوں نے ان کو ڈانٹا. ان کا عمر مجھے اس طریقے سے مت دیکھ, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتے تھے اور میں ان کو بھی نعت سناتا تھا, مسجد میں اشعار پڑھتا تھا. ان کا اپنا گواہ پیش کرو, ان کا یہ ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین یہ تو نبی اسلام کو مسجد میں نعت سناتے تھے. اب امیر المومنین حضرت عمر کو تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا پتا. یہ بخاری مسلم دونوں میں حضرت حسان ابن ثابت کے چیپٹر کے اندر. اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ امیر المومنین نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے, اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. یہ نعت پڑھتا ہے اور یہ کافروں کے اعتراضات کے شعروں میں جواب دیتا ہے. آپ کو کہ جی حضرت عمر اتنے بڑے جن کے بارے میں ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر, ان سے کیسے حدیث چھپی رہ گئی؟ یہ ہو سکتا ہے. پرفیکٹ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. بھائی حضرت عمر سے اگر حدیث چھپی رہ سکتی ہے تو وہاں منیفا خود اگر چھپی رہ گئی ہے تو اللہ سے بہت پریشان نہ ہویا کرو, فوراً وہ تنقیص کی طرف لے جاتے ہیں. تنقیص والا معاملہ نہیں, پرفیکٹ کوئی بھی نہیں, ہم بھی نہیں پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے, کہیں دعویٰ نہیں. تو علماء سے پوچھ کے پڑھیں, ان سے بس یہ کہ کتاب و سنت کی رائے ہمیں بتائیں, اپنی نہ ٹھوکیں پیچھے. دیکھیں میں نے کتنا پازیٹو جواب دیا, کہتے ہیں علماء کی عزت نہیں کرتا, میں تو کتنی عزت کرتا ہوں.